اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ قرآن مجید کی یہ 107ویں سورہ پڑھی گئی۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ ماعون بھی ہے۔ یہ سب صورتیں ایسی ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں جن کو انسان، جن کو نماز پڑھنے والے دہرایا کرتے ہیں، پڑھا کرتے ہیں۔ جب قرآن مجید کی آیتوں کا معنی بھی سمجھ میں آئے گا تو دھیان، خیال نماز کی طرف لگتا ہے، ادھر ادھر نہیں جاتا ہے۔ کچھ بھی نہیں معلوم تو زبان سے آیتیں تو ادا ہوتی ہیں، لیکن دل ادھر ادھر بھاگتے رہتا ہے، کبھی بیپار پر، کبھی کھانے پر، کبھی گھر پر، کبھی کسی پر۔ اس لیے معنی سمجھ کے پڑھتے ہیں تو اللہ کی مہربانی سے دل جمنے لگتا ہے۔ تو یہ مکے میں نازل ہوئی سورہ مبارکہ۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے ایسے کو بھی دیکھا ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، جزا کو، بدلے کو جھٹلاتا ہے، مانتا نہیں ہے۔ عرب میں تھے لوگ ایسے کہ جو کہتے تھے کہ جو کچھ کھائے پیے دنیا میں ہو گیا بھائی، آخرت وغیرہ کچھ بھی نہیں، یہیں سے ہم ختم، مٹی کھا گئی، مٹی میں مل گئے، حساب کتاب وغیرہ کچھ نہیں۔ جس آدمی کا یقین آخرت پر نہ ہو وہ ہر قسم کی برائی کرے گا۔ انسان کے دل میں دو میں سے ایک ڈر ہو تو برائی سے رکتا ہے، یا تو دنیا والوں کا ڈر ہو، کسی آفیسر کا، کسی پولیس والے کا، بڑے آدمی کا، والد کا ڈر ہو تو گناہ سے ذرا رکتا ہے انسان۔ دوسرا اللہ کا ڈر ہو تو بالکل رک جاتا ہے گناہ سے۔ اب یہ جو میں نے کہا کہ بڑے لوگوں کا ڈر ظاہر میں گناہ نہیں کرتا، چھپ کر گناہ کرتا، لیکن جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے وہ چھپ کر بھی گناہ نہیں کرتا، کہتا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا کہ 3 آدمی سفر پر جا رہے تھے، زوردار بارش ہونے لگی، کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملی، وہ پہاڑ میں ایک غار تھا، تینوں جا کے اندر بارش سے بچنے کے لیے چھپ گئے۔ بارش خوب زور کی پڑ رہی تھی، ایک چٹان، بڑا پتھر اوپر سے لڑکتے ہوئے آیا، ٹھیک وہ جو غار کے اندر جانے کا راستہ تھا جس کو منہ کہتے ہیں، وہاں آ کے وہ پتھر رک گیا، غار کا راستہ بند ہو گیا نکلنے کا۔ تینوں آدمی کوشش کرتے ہیں، ڈھکیلتے ہیں، کیا کیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا معلوم ہوتا کہ مرنا ہی پڑے گا، پھر بھی اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہونا بھائی، اللہ سے دعا کرو،
اللہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی سبیل، کوئی راستہ پیدا کرے، نجات ملے۔ اللہ سے دعا کرنے کے لیے ایک ہوتا ہے وسیلہ۔ لوگ تو لوگوں کا وسیلہ پکڑتے، یہاں لوگوں کا وسیلہ نہیں پکڑتے، عمل۔ اللہ میں تیرے رمضان رضامندی کے واسطے تجھے خوش کرنے یہ کام کیا ہوں، اللہ میری مصیبت کو دور کر، اللہ تیرے گھر کا حج کیا تیرے حکم کو مان کے، اللہ میری مصیبت کو دور کر۔ اس کو بولتے ہیں عمل کا وسیلہ۔ یہ جائز ہے اللہ سے کہنا کہ اللہ میں تیرے واسطے نیکی کا کام کیا، فلاں کیا۔ جیسے سمجھیں کہ کوئی آدمی ایک مسجد بنایا، اللہ میں تیرے واسطے مسجد بنایا، تیرا گھر بنایا، اللہ میرے بیپار میں اور برکت دینا، اللہ میں اور بناؤں گا۔ ایسے نیک کام کا وسیلہ دینا جائز ہے۔ اب تینوں بولے بھئی ہم لوگ زندگی میں کیا اچھا کام کیا اس کو یاد کرو، یاد کر کے اللہ سے دعا کریں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مصیبت پریشانی کو دور کرے۔ ایک آدمی نے دعا کی، ایک آدمی نے کہا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے چچا کی بیٹی تھی، چچیری بہن تھی، خوبصورت تھی، اس کو میں بہت چاہتا تھا، بہت محبت کرتا تھا، شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، غریب تھی، میں مالدار تھا، شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ چاہتا تھا کہ وہ عورت، وہ لڑکی رات میرے ساتھ رہے بغیر شادی کا، مگر وہ تیار نہیں ہوتی تھی۔ بہت دن کے بعد ایسا ہوا کہ سوکھا پڑا، خات۔ اب اس کے ماں باپ پریشان، اب بیٹی کی خواہش ہے کہ ماں باپ کی جان بچانا ہے، کون مدد کرے گا؟ یہی یاد آیا، ارے ہے نا ہمارا تایا کا لڑکا، اس سے جا کے بولیں گے۔ جا کے بولی بھئی ہمارے والدین بہت تو پریشان ہیں، دو کچھ کوئی سا ان کے لیے کچھ کھلائیں پلائیں۔ کہا ایک شرط میں دیتا ہوں، ایک رات میرے ساتھ رہنا۔ اس لڑکے نے کہا ٹھیک، مان لی، لے گئی، ماں باپ کو کھلائی پلائی، ہو گیا۔ اب رات آئی، رات آنے کے بعد تنہائی میں وہ لڑکا اس لڑکی سے برا کام کرنا چاہتے، زنا کرنا چاہتے، نعوذ باللہ، کوئی دیکھنے والا نہیں اللہ کے سوا۔ اس وقت وہ لڑکی کہتی ہے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، شادی ہماری نہیں ہوئی، میں تیرے واسطے حلال نہیں حرام ہوں، اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقہ، اللہ سے ڈر، میری عزت تیرے واسطے حرام، جائز نہیں، نکاح کرتا تو جائز۔ یہ سنتے ہی تیرا ڈر اللہ میرے دل میں اتنا آیا، میں دور ہو گیا۔ دیکھیے یہ ایک آدمی تنہائی میں دیکھنے والا کچھ نہیں، اللہ کا ڈر جب آ گیا تو اس نے چھوڑ دیا۔ تینوں دعا کیا، پتھر ہٹ گیا، تینوں باہر آ گئے۔ ایسا ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کون نہیں جانتے؟ سب جانتے ہیں، سورہ یوسف پڑھے تو ان کا قصہ سب کو یاد آتا۔ اب یہ کہ سب لوگ زلیخا زلیخا بول کر جوڑ دیتے، کسی صحیح حدیث سے ان کا نام تو آیا نہیں، لیکن واقعہ تو قرآن کے اندر ہے۔ تنہائی، پورے دروازے بند، کھڑکیاں بند، کوئی دیکھنے والا نہیں، کچھ نہیں۔ اس وقت دعوت دیتی ہے برائی کی۔ یوسف علیہ السلام نوجوان ہیں، ان کو زندگی میں کتنی خواہشیں ہوں گی، اور یہ بھی کوئی معمولی عورت تھوڑی ہے، اتنے بڑے وزیر کی بیوی، لیکن انہیں انی اخاف اللہ، میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ دیکھیے تو آخرت پر یقین، اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہوتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا ہے، اسی طرح آخرت کا جس کو یقین ہوتا ہے وہ بھی گناہ نہیں کرتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو کچھ بھی کر دیے، معافی بھی نہیں چاہتے، بولتے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ان کو کیا، میں تو اتنی نیکی کیا ہوں نا، ارے معمولی بات، اسے مار دیا، اسے گالی دے دیا، اسے ستا دیا، اس کا مال چھین لیا، فلاں کیا، آخرت میں میرے بھائی اس کا انجام کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ دیکھو قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، اتنی نیکیوں کا ریکارڈ لائے گا کہ سب تمنا کریں گے اتنی نیکیاں، اتنی نیکیاں۔ آئے گا حساب کتاب کے لیے، لوگ آئیں گے، اللہ مجھے مارا، مجھے ستایا، میرا مال چھینا، میری زمین پکڑا، فلاں کیا، فلاں کیا۔ کوئی بھی آئے تو ایک ایک دیتے گئے۔
آخر میں پورے رجسٹر ختم. ابھی مطالبہ کرنے والے باقی. اب کیا کریں گے؟ اب اٹھا کے ان کے گناہ، وہ جو آدمی شکایت کرتے ہیں ان کو گناہ اٹھا کے اس رجسٹر والے کو ڈالتے. کئی لوگوں کو گناہ جمع ہو گیا، کہا کہ لے جاؤ جہنم میں ڈالو. اتنی نیکیاں کیا لیکن لوگوں کا حق ادا نہیں کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ اپنا حق معاف کرتا ہے، لوگوں کا حق اللہ معاف نہیں کرتا. قیامت میں جب آئے گا انسان حساب کتاب کے لیے 3 رجسٹر بھی لائے جائیں گے. ایک میں توحید اور شرک کا بیان ہوگا. شرک کیا، ہٹاؤ اس کو، اس کا حساب کتاب کرنا نہیں. دوسرا اللہ کے حق میں برائی کیا، جیسے شراب پیا، کچھ بھی غلط کام اس طرح کا کیا، اللہ کا خوف اس کے دل میں تھا نہیں تھا، اللہ کو بڑھا. روزہ نہیں رکھا، نماز نہیں پڑھا، ایسا اللہ کہے گا اچھا میرے اس میں جاؤ میں معاف کرتا ہوں. اور تیسرا رجسٹر لاؤ. اور بندوں کا حق کا یہ معاف نہیں کر سکتا، بندے معاف کرتے. اسی لیے اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں اللہ کے بندو اگر تم نے کچھ بھی غلطی کی ہے، قصور کیا ہے، دنیا ہی میں معافی چاہ لو، آخرت میں معافی چاہو گے تو کچھ نہیں ہوگا. وہاں کون معاف کرے گا؟ ہر آدمی کو ایک چھوٹی نیکی بھی مل گئی تو پہاڑ ملے جیسا ہوگا. ماں باپ سے بھی نیکی لے کے بچہ جنت کو جانا چاہے گا، بیٹے کی نیکی لے کے بھی ماں باپ جنت کو جانا چاہیں گے. اسی لیے ماں باپ ایک دوسرے کو سامنے آئیں گے بھی نہیں، دوڑیں گے. ارے نیکی مانگے تو کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن یاد کرو کہ بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، سب محبت ختم، دنیا کی محبت یہاں تک. تو دیکھیے آخرت پر کتنا یقین ہونا چاہیے. اس لیے جن لوگوں کو آخرت پر یقین رہتا ہے گناہ سے دور رہتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں چھپ چھپا کر، کسی کو معلوم بھی نہ ہو. جن کا ایمان آخرت پر کمزور رہتا ہے وہی لوگ گناہ کرتے ہیں. کئی مرتبہ میں نے آپ کو حضرت عثمان کا واقعہ سنایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھا. اس نے کچھ بھی غلطی کی تو حضرت عثمان کو غصہ آیا. بڑے صحابی نا حضرت عثمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 بیٹیاں دیے نا، ان کو ذو النورین بھی کہتے ہیں نا حضرت عثمان کو. کان پکڑ کے مروڑ دیا. اللہ اگر پوچھے قیامت کے دن میں کیا جواب دوں گا؟ غلام کو بلائے، آؤ بھائی آؤ میرے پاس. اب وہ بیچارہ ڈرتے ڈرتے آیا، پتہ نہیں اور کان پکڑتے کہ کیا پکڑتے. کہا میرا کان پکڑو. انہوں نے کہا ارے یہ تو سیٹھ ہے میرے، ان کا کان کیسے پکڑیں گے؟ یعنی یجمان سیٹھ. کہا نہیں جی پکڑو جی پکڑو جی. پکڑا. کہا مروڑو. تھوڑا مروڑا. کہا اور زور سے مروڑو. اور تھوڑا مروڑا. کہا اور زور سے. چھوڑ دیا. کہا کیوں آپ بولتے ہیں؟ کہا دیکھو جی اللہ اگر قیامت میں پوچھے وہ غلام مجبور بیچارہ غلطی کیا تو سمجھانا، کیوں کان مروڑے؟ میں کیا جواب دوں گا جی؟ اللہ کو یاد آ گیا کہ اللہ کو جواب دینا ہے. غلام بھی تو مسلمان نہ بولا عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے میں آپ کا کان مروڑا آپ کے حکم سے. اگر اللہ مجھ سے یہ پوچھے کہ عثمان تو تمہارا کان آہستہ مروڑے، تم زور سے کیوں مروڑے؟ آپ بولے تو مروڑتا جاؤں گا کیا؟ مجھے بھی اللہ کے پاس حساب دینا ہے نا. دیکھیے آخرت کا کتنا خیال کرتے تھے، جان دے دیتے تھے کہ کوئی عورت زنا کی تو کہ اللہ کے رسول یہ پاک کر دو نا اللہ کے رسول، قیامت میں کیا ہوگا اللہ کے رسول. کوئی آدمی زنا کیا تو کہ اللہ کے رسول میری جان لے لیجئے نا اللہ کے رسول، قیامت میں کیا ہوگا. ہر آدمی ویسے کسی آدمی سے کچھ بھی قصور ہو تو دنیا میں معاف کرا لیتے. آخرت پر جن کو یقین نہیں ہوتا وہ لوگ اپنی گمراہی میں پڑے رہتے ہیں. تو عرب میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کو آخرت پر یقین نہیں، قیامت کو مانتے نہیں، زمین سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے حساب کتاب ہوگا اس کو نہیں مانتے تھے. ان کے لیے اللہ کہتا ہے کتنے تعجب کی بات ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین. ایسے بھی لوگ ہیں کیا کہ جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں، نہیں مانتے ہیں. پورے کمیونسٹ نہیں مانتے بھی، اللہ کو بھی نہیں مانتے اور سب آخرت کو بھی نہیں مانتے، مانتے ہی نہیں کسی چیز کو. ویسے ہی سمجھتے ہیں درخت اگتے جاتا مر گیا ہو گیا، ویسے انسان کو بھی سمجھتے ہیں اللہ بچائے.
بدلے کا انکار کرتا ہے. کیا بدلہ؟ کون دے گا بدلہ؟ یکذب بالدین. ابھی آخرت پر یقین نہیں رکھنے کی وجہ سے کیا کیا اس کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. 3 خرابیوں کا ذکر اللہ نے کیا، اس کو چاہیں تو 4 بھی کہہ لیں آپ. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. یاد اس آدمی کو چونکہ آخرت پر یقین نہیں ہے، یتیم کو دھکا دے کے بھگاتا ہے. یتیم کی پرورش کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی. اللہ کے رسول نے فرمایا میں اور یتیم کو پالنے والا ایسے ہیں. 2 انگلی میں کتنا فرق ہے، اونچ نیچ، اتنا بڑا درجہ. اللہ کے رسول یہ انگلی تو یتیم کو پالنے والا یہ انگلی. نہیں تو ایسا سمجھیے کتنے نزدیک ہیں اللہ سے. اتنا بڑا درجہ یتیموں کو پالنے کا. مظلوم بچہ بچی جس کے باپ بچپن میں مر گئے، یتیم ہو، اس کو پرورش کرنے کے بجائے، اس کو کھلانے پلانے کے بجائے دھکا دے کے بھگاتا باغ. اب 2 طرح کے یتیم. ایک یتیم تو یہ کہ سب مر گئے، ہو گیا، اس کے رشتہ دار ہیں، کس کے پاس کوئی حیثیت نہیں. دوسرا یہ کہ یتیم کے والد مر گئے، اس بچے کے، اس کی جائیداد چھوڑ کے گئے. ماں باپ کا پیسہ آتا ہے نا مرنے کے بعد بچوں کو، دیتا نہیں، پوچھنے گئے تو بھگاتا ہے باپ. ایسے بھی تھے عرب کے لوگ کہ یتیم کو پالنے کے بجائے، ان کا مال دینے کے بجائے بھگاتے تھے. یدعُ الیتیم، یتیموں کو دھکا دیتا ہے. ہمیشہ اللہ کے بندے یتیم خانہ چلاتے تھے، ہمیشہ چلاتے تھے، ہر جگہ چلاتے تھے. مدراس میں بھی آپ کو معلوم ہے انجمن جو یتیم خانہ یتیموں کی پرورش ہوتی ہے. بالغ ہونے کے بعد بھی ان کی تعلیم وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں. بالغ ہونے کے بعد یتیم نہیں رہتا، بالغ ہونے تک یتیم ہو گیا، اب یتیم نہیں. لیکن بہرحال اس کا بھی خیال کرتے ہیں، بھئی اچھی طرح پڑھا کے اس کو کسی نوکری میں کچھ بھی لگا دیں تاکہ یہ خود کفیل ہو جائے. تو یتیم کی پرورش کا بڑا فائدہ ہے. اگر یتیم مل جائے تو اس کو پالنا چاہیے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. کبھی غلطی ہو گئی، یتیم کو مار دیے، ڈانٹ دیے، فوراً اسے راضی بھی کرنا. ہمارے پیارے نبی بھی تو یتیم ہو گئے نا. باپ انتقال ہو گیا باپ کا، ابھی اللہ کے پیارے رسول ماں کے پیٹ میں، آپ یتیم ہی پیدا ہوئے تو یتیموں کا درد آپ کے دل میں تھا. یتیموں کے متعلق بہت ساری آیتیں قرآن مجید کے اندر ہیں. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. سورہ نساء کے اندر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، جو لوگ کہ یتیم کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں، اور آخرت میں ان کو جہنم جانا پڑے گا. اس آیت کو سن کے جو صحابہ یتیموں کو پالتے تھے نا، ان کا مال ہے، ان کا باغ ہے، سب ہے نا، ملا کر کھانا پکاتے تھے. اب ایک گھر میں 2 ہانڈی مشکل ہے نا، تو یتیم کا بھی تھوڑا چاول اٹھا کے ڈال دیا، چھولا کھجور ڈال دیا، کچھ ستو ڈال دیے، سب ملا کے کھا لیتے. اب اس آیت کے بعد بہت فکر ہوگی صحابہ کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یتیم کا تھوڑا چاول زیادہ ہمارے اس میں آ جائے، یتیم کا ستو یا کھجور ہمارے اس میں زیادہ. اب 2 جینا ہو گیا. یتیم کے واسطے الگ پکاتے کہ صاحب ان کا کھانا سالن سب الگ، ہمارا الگ. اس میں بڑی پریشانی ہوتی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں جو لوگ مستحق ہیں یا جان بوجھ کر یتیم کا مال نہیں کھاتے ان پر یہ گناہ نہیں. ان کو تسلی ہوئی تو پھر یتیموں کو اپنے ساتھ ملا لے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ. یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہیے کہ ان کی اچھائی کے لیے سوچو. تو بہت ساری آیتیں یتیم کے تعلق سے ہیں. تو اس آیت کے اندر بھی ہم نے اس سے پہلے جو سورہ شروع کیا سب سے پہلے سورہ ضحیٰ، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو ڈانٹنا نہیں، جھڑکنا نہیں. وہاں ہم نے پڑھا تھا نا پہلی سورہ جو ہم نے شروع کی تفسیر کی وضحیٰ، وہاں بھی تو آیت پڑھے نا، وہاں بھی یتیم کا ذکر آیا، یہاں بھی یتیم کا ذکر آیا. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ بدبخت ہے جو یتیم کو پناہ دینے کے بجائے، کھلانے پلانے کے بجائے مار کے بھگاتا ہے، گالی دے کے بھگاتا ہے، اس کا حق ہڑپ کر لیتا ہے، دیتا کچھ نہیں. آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں صاحب،
पार्टनरशिप में जो लोग रहते हैं, 2-3 भाई, अगर दीनी मिजाज ना हो, भाई मर गया तो उसके बच्चों को कुछ भी बराए नाम दे के अपना सब दबा लेते हैं। उनको ये आयत नहीं मालूम क्या। इसी तरह वो लोग बड़े गुनहगार हैं जो यतीम खाना चलाते हैं, यतीम खाना चला के अपना घर पालते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। चंदा दुनिया भर से करके लाते हैं यतीमों के वास्ते और खाते अपना। कितना बड़ा गुनाह है जी, अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं। तो यतीमों के साथ जुल्म ज़ियादती बहुत बड़ा गुनाह है। तो पहली बात अल्लाह ने ये बताई, क्योंकि इसको आखिरत पर यकीन नहीं है इसलिए यतीम का ख्याल नहीं करता। दूसरी बात, वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, खाने पीने की बड़ी तकलीफ़ मक्के में, मदीने में, हर जगह। आज के कल की तरह थोड़ी है कि साफ खाना सड़कों पर गिराया वो कचरे की, इसमें जो कचरादान कूड़ादान में खाना फेंका जाता है। और शादियां होती हैं, क्या मुसलमान क्या काफिर भाई। 500 आदमी का खाना पकाया जाता है तो 60-70 आदमी का खाना तो बेकार जाता है, और जो सर्विस करने वाले वो 50-60 आदमी का खाना उठा कर ले जाते हैं। तो 500 आदमी को दावत दिए तो 650 आदमी का खाना पकाते हैं, तो 150 खाना वेस्ट होता है। क्या मुसलमान है। अल्लाह के प्यारे रसूल तो फरमाते हैं एक दाना भी गिर जाए तो फूंक के उसको खा लो अगर उसमें कुछ गलीज नहीं लगा है तो। इसलिए दस्तरखान बिछा के हमेशा खाते थे, कुछ भी हो तो दस्तरखान से उठा के खा लेते थे। हमको बचपन में याद है कि वो जब दावतों में चावल डोलना बोलते ना, साफ़ करना, तो वो टोकरा रहता था कि एक दाना भी नहीं गिरना उसने। अब वो सब कुछ नहीं, जाता है मोरी में। कहाँ बरकतें रह गई जी। पैसा ज़्यादा है, बरकत नहीं, अल्लाह की रहमत नहीं है। तो कहा वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन, यतीम को खिलाता भी नहीं, खिलाने के लिए लोगों को बोलता भी नहीं। बाज़ लोग ऐसे हैं कि सब खिलाने की हैसियत नहीं है। बता सकते ना फ़लाँ आदमी के पास जाइए, या फ़लाँ आदमी को बोल सकते ना कि साहब आप कुछ खिलाइए ना, कुछ लोगों की मदद कीजिए ना, रोज़ाना 10 मिस्किन को खिलाइए ना। हाँ लो भाई, ये मैं तुम्हारे पास देता हूँ 500 रुपया, 50-50 रुपया दे दो, हो सकता है ना। खिलाने वाले कितने लोग हैं जी, गरीबों को खिलाने वाले। अल्लाह पर सिखों के यहाँ लंगर लगता है, उनके यहाँ जो होता है लंगर लगता है, गुरुद्वारा बोलते हैं ना उसको। जितने लोग आए खाओ, खा के जाओ, हिसाब किताब नहीं। तरगीब देता अल्लाह मुसलमानों को, काम करते दूसरे लोग। उसी तरह बहुत सारे लोग खिलाने का इंतज़ाम करते। हमको बाज़ लोगों ने ये भी बताया कि बहुत सारे जो वेजिटेरियन होटल होते हैं, ये खाने में उनका ज़्यादा नफ़ा नहीं रहता, कभी कभी असल को खिलाते हैं। उनको भी एक अक़ीदा कि सब भूख वाले हैं, खाएंगे बरकत होगी, उनको भी अक़ीदा होता है। लिहाजा उनके होटल में आप जाकर वेजिटेरियन खाइए तो 80 रुपये में खा लेंगे। वही वेजिटेरियन जाके मुसलमान के होटल में खाइए, 100 रुपया उससे ख़राब खाना मिलेगा। इसलिए कि उनको ये कि सब खिलाना अच्छा है, वो मोर भी हो, तैर भी हो, सादम भी हो, और सब पोरियल भी हो, कूटू भी हो, क्या क्या सब खिलाते हैं, और सब सस्ता। इनके यहाँ जाकर खाइए मुसलमान भाई के यहाँ, 20 रुपया ज़्यादा भी और आइटम भी कम। क्या है जी। तो देखो अल्लाह कहता है वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन, खुद मिस्कीन को, मोहताज को, ज़रूरतमंद को खिलाता भी नहीं और खिलाने के लिए लोगों से बोलता भी नहीं। सूरह फजर के अंदर भी इस तरह की आयत है कि तुम यतीमों का माल तो खूब खाते हो और लोगों को खिलाने के लिए तरगीब नहीं दिलाते हो। आखिरत पर यकीन नहीं ना। अल्लाह ताला कहेगा क़यामत के दिन, मैं भूखा था तो मुझे खिलाया नहीं। अल्लाह तू भूखा, तू तो दुनिया भर को रोज़ी देता था ना, अल्लाह तू भूखा कैसे रह सकता। अल्लाह का मेरा फला बंदा भूखा था, आके खाना मांगा, दिया नहीं। तो अगर उसको खाना दिया होता तो आज तो मुझे पाता, मैं तुझ पर एहसान करता। मेरे बंदे को खाना नहीं दिया, मैं भी तुझे एहसान नहीं करूँगा। जा देखिए उस हदीस के अंदर कई चीज़ें आई। तो मालूम ये हुआ कि भूखों को खाना खिलाना ये भी बहुत बड़ी नेकी है। इसलिए आदमी को चाहिए कि सब भूखों को खाना खिलाए। ख़ासकर रमज़ान का महीना आता है, जो रोज़ेदार हैं उनका ख्याल करके उनके सारी का इफ्तारी का इंतज़ाम कर दिया जाए तो बहुत अच्छा है, इसका ख्याल करना चाहिए।
فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، پس خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو کہ اپنے نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں۔ اب اس کے اندر بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ ایک تو نماز پڑھتے ہی نہیں، کچھ لوگ ویسے ہیں، کیا ہے نماز؟ دوسرے لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے سے خوشی نہیں، نماز چھوٹنے سے غم نہیں، سب کرتے چلو ہم بھی کر لیں، ایسے بھی کچھ لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں دیر سے نماز پڑھتے، اس میں عورتیں بھی آتی ہیں، باتوں گیتوں میں لگے رہتی ہیں۔ اب بیچ میں اذان ہوئی، عورتوں کو اذان سے بھی کیا تعلق ہے؟ نماز کا وقت ہوا تو اذان ہوئی تو بھی پڑھ لینا، نہیں ہوئے تو بھی پڑھ لینا۔ عورتوں کو کیا بھی نہیں ہے اذان کا قصہ، ٹائم کا قصہ ہے۔ اپنے گھر میں چارٹ لگا کے رکھ لیے، ظہر کی نماز کب شروع ہوتی ہے، عصر کی نماز کب شروع ہوتی ہے، ٹائم دیکھ لیے، پڑھ لیے۔ یہ مردوں کے لیے مسجد میں اذان دی جاتی ہے کہ آؤ جی مسجد کو، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ بہت ساری عورتیں باتوں میں لگے رہتی ہیں، آخر میں نماز پڑھتی ہیں، بہت بری بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تلک صلاۃ المنافق یرقب غروب الشمس یجلس یرقب غروب الشمس فاذا حان وقتها نقر اربعا لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا او کما جاء فی الحدیث۔ منافق نماز پڑھتا ہے، بیٹھے رہا، اب بھی ٹائم ہے بے، اب بھی ٹائم ہے بے، اب بھی ٹائم ہے بے، ایسے ہی بیٹھے رہتا ہے۔ آخر میں غروب ہوتے وقت جلدی جلدی وضو کر کے جلدی جلدی نماز پڑھ لیتا۔ کعبہ جیسے ٹھونگ مارتا نا، ویسے 4 ٹھونگ مار کے لا یذکر اللہ الا قلیلا، بس سبحان اللہ الحمدللہ اس کے آگے بول کے ختم کر دیتا نماز۔ ایسے اللہ کے رسول نے فرمایا، اس لیے نماز کا بڑا خیال کرنا بھائی، اول وقت میں نماز پڑھنا بڑی فضیلت ہے، اول وقت میں نماز پڑھنے کی، نماز میں دیر نہیں کرنا، تاخیر نہیں کرنا۔ ہاں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کبھی ایسا ہو جائے دیر سے نماز پڑھتے، آخری وقت میں نماز پڑھتے، تم کیا کرو، وقت ہوتی نماز پڑھ لو، گھر میں پڑھ لو۔ اس زمانے سب امیر المومنین نا، ان کے گورنر لوگ نا، سب کا حساب کرتے کون نماز کو آیا کون نہیں آیا، وقت ہوتی تم نماز پڑھ لو، پھر اس کے بعد گھر سے باہر کے مسجد میں نماز ہوتی ہے، وہ نماز میں تمہیں شامل ہو جاؤ، وہ نفل کا ثواب ملے گا۔ ایسے نہیں بولنا میں گھر میں پڑھ لیا، نہیں پڑھتا، ایسے نہیں بولنا۔ دیکھو اللہ کے رسول یہاں تک بولے نماز کا وقت ہے تو پڑھ لو، گھر میں پڑھ لے، ایسے اللہ کے رسول کا حکم۔ دیکھو لوگ کتنی دیر دیر سے نماز پڑھتے ہیں۔ فجر کی نماز معلوم ہوا کہ صاحب بہت ساری جگہ 5:15 کو پڑھتے ہیں، 5:10 کو، 5:15 کو پڑھتے ہیں۔ فجر کی نماز کا وقت آج کل ہوتا ہے 4:24 کو، اذان دیتے ہیں 4:45 بجے۔ کیا ہے، کتنی دیر سے اذان دیتے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے۔ پہلے وقت میں اللہ کے رسول ہمیشہ فجر کی نماز اول وقت میں پڑھتے تھے، اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ یہ سب حدیثیں آئی، ان پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ صاحب جہنم ہے ایسے آدمی کے لیے کہ جو نماز سے غافل رہتا ہے۔ اس میں پورے معنی آتے، منافق کی نماز، مسلمان کی نماز، غافل کی نماز، بے فکری کی نماز۔ ایک بات اور ہے کہ صاحب نماز کے میں بھولتے ہیں، نہیں بولا اللہ، نماز سے غافل ہے۔ اسی لیے ایک صاحب بولے اللہ کی بڑی مہربانی جی، عن صلاتہم ساہون کا، فی صلاتہم ساہون نہیں کہا۔ اگر فی صلات نماز میں بھولتے ہیں، ہم لوگوں کی نماز کا کیا ہوگا جی؟ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، دنیا کی باتیں آ جاتی ہیں، غفلت ہو جاتی ہے، نماز سے بھلاٹ ہے، بولے تسلی ہوئی، نہیں تو اللہ پکڑتا ہم کو۔ اتنی باتیں بتائیں۔ الذین هم یراؤون، یہ لوگ کون ہیں؟ 2 طرح کے لوگ ہیں، ریاکاری کرنے والے، لوگوں کو دکھانے والے۔ یا کیسے مسلم معاشرے میں ہیں، پڑھ لیتے، روزہ بھی ویسے ہی نا بہت سارے لوگ رکھتے، اللہ کے واسطے کیا رکھتے، کیا بھی روزہ رکھیں نہیں تو کیا بولیں گے، اس واسطے روزہ رکھ لیتے۔ یہ لوگ بھی ایسے لوگوں کے واسطے دکھا کے واسطے نماز پڑھ لیتے۔ ہمارے یہاں بھی کتنے لوگ ہیں، نوکری چاہیے، فلاں چاہیے، نماز شروع کر دیتے ہیں، یجمان کے بازو آ کر کھڑے ہوتے ہیں، سلام کرتے رہتے ہیں، نوکری ملتے مسجد سے غائب ہو جاتے۔ دکھاوے کی نماز یہ قبول کرے گا اللہ، بہت بڑی سخت سزا دی جائے گی ان کو جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، اس لیے اس کا خیال کرنا چاہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، برتنے کی چیز کو منع کرتے ہیں۔ انسان ہر چیز خرید کے نہیں رکھ سکتا نا دنیا میں، گھر کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کے یہاں
جو ہے وہ سمجھیے کہ چھلنی بولتے ہیں نا، جھلنی بولتے ہیں نا، چھلنی نہیں ہے، اور کسی کے یہاں سمجھے بیلن نہیں ہے، کسی کے یہاں روٹی بیلنے کا وہ تخت نہیں ہے، ایسا کچھ ہوتا ہے نا۔ ہمارے اچانک مہمان آ گئے، 4 آدمی 6 آدمی، روٹی جلدی پکانا ہے، بھائی بازو گھر والے ذرا دو نا بھائی تمہارا، نہیں بیلن تختہ سمجھ دیتے نہیں کسی بھی، جاؤ، ارے یہ کیا ہے جی، مسلمان سے کیا، ذرا قلم دیتے کیا، یہ خط، ہاں قلم سب دیتا نہیں، ارے یہ کیا جی، برتنے کی چیز، ذرا قمیض پڑ گیا، ذرا سوئی تاگا دیتے کیا، سیکھ دے، ہاں سوئی بنگی ہو جاتی، میں دیتا نہیں، ارے کیسے لوگ ہیں جی، برتنے کی چیز، ذرا ہانڈی دو بھائی، ہانڈی سالن پکانا، ہاں چکنا لگ جائے گا، فلاں ہو جائے، کیا ہے جی، یمنعون الماعون۔ انسانی ہمدردی تو ایسا ہونا چاہیے کہ انسان ایک دوسرے کا ساتھ دے، یہ گھر میں نہیں، دوسرے گھر والے دیں گے، تیسرے گھر والے دیں گے، اس طرح محبت بڑھے گی آپس میں، فلاں ہوگا، کبھی پھوٹ بھی جائے گا، ٹوٹ بھی جائے گا، ان کو چاہیے جو لیے ہیں دے دیں، اس کے بدلے دینے کی حیثیت نہ بڑی، دیکھو میں بہت احتیاط کی، لیکن کب ساسر لے کر گئے نا، ساسر ٹوٹ گیا بھائی، کب ٹوٹ گیا، میں کیا کروں، اچھا اللہ دیں گا، اللہ دیں گا، ایسا معاف بھی کر دینا چاہیے نا، محبت بڑھتی ہے چیزیں لینے دینے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ قرآن میں چھوٹی صورتوں میں سے ایک سورہ یہ بھی، 3 ہی آیتیں مکے میں نازل ہوئیں۔ بے شک اللہ فرماتے ہیں، بے شک دیا ہم نے تم کو کوثر۔ ایسا ہوا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد، بیٹے انتقال ہو گئے، بیٹیاں تھیں۔ عرب میں پورا رشتہ صنف جو لکھتے باپ کا نام ہی نہ لکھتے ہیں، یہاں بھی صنف ہمیشہ لکھتے تھے، اب مدر بھی لکھنے لگے، تو صنف رہا تو ان کی پیڑھی چلتی۔ اب کافر بولے کہ آپ ان کے پیچھے پڑے رہنا، ان کو ستانا مارنا، چھوڑو جی، انہوں مر گئے تو قصہ ختم، ان کا کون بیٹا ہے ان کے بدلے کھڑے ہونے کے واسطے، ابتر، یہ جو دم کٹے ہیں، بس ختم ان کی زندگی۔ ایسا بولے، اللہ کی مہربانی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد قیامت تک رہے گی۔ جو لوگ بولے ان کے سب ختم ہو گئے، کاغذ میں نام ہے ان کا کہ اللہ کے رسول کے دشمن یہ۔ فرق اتنا ہے کہ دنیا کے اندر بیٹے سے بیٹا، بیٹے سے بیٹا ایسا چلتا، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے آپ کی پوری نسل چل رہی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی پوری نسل چل رہی ہے، جن کو ہم سید کرتے ہیں۔ تو اللہ نبی کو تسلی دیتا ہے کہ اللہ نے تم کو ایسا انتظام کیا کہ دنیا میں بھی تمہارا مقام ہے، آخرت میں بھی تمہارا مقام ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے تم کو کوثر دیا ہوا ہے۔ کوثر کا مطلب ایک نہر، ایک حوض، ایسا حوض کہ صاحب اس کے اندر بہترین پانی گرتا ہوگا، اور اگر وہ نہر ہے تو نہر ایسی کہ اس کی مٹی مشک کی، اور دونوں طرف موتی سے اس کا، جس کو ہم کٹا بولتے ہیں، باندھ بولتے ہیں، وہ بنایا ہوا، اتنا صاف شفاف پانی اس سے آ کے اس حوض میں گرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوثر معلوم ہے جی تم کو؟ صحابہ نے کہا بتائیے۔ کہا ایک حوض ہے جی، اتنا بڑا حوض ہے، اور اس کے پیالے پینے کے آسمان میں کتنے تارے ہیں نا، اس سے بھی زیادہ ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ بولے گا اپنی امت کو پلاؤ، یہ کب پی لیں گے تو جنت کو جانے تک ان کو پیاس نہیں لگے گی۔ کچھ لوگ آئیں گے، فرشتے مار کے بھگائیں گے، جاؤ یہاں سے۔ اللہ کے رسول بولیں گے ارے مسلمان ہیں بھی، میری امت ہے، چھوڑا آنے دو۔ کہا نہیں، یہ تو تمہارے دین کو بگاڑ دیے، اس لیے بدعت سے بچنا چاہیے بھائی۔ چھوٹی سی چھوٹی بدعت بھی یہ سوچنا کہ صاحب اس کا جواب قیامت کے دن دینا، آدمی کو سوچنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ذرا پریشان ہوتے ہیں، کیا ہے، بیٹی کو دے دیتے، اب سسرال والے سمدھی وہ 40واں ہے ہمارے گھر میں، اور چلے جاتے، کیا کرنا بھائی، بیٹی کو دے دیا ہوں۔ ارے اللہ کو سوچو جی، اللہ لکھا ہے بیٹی کی طلاق تو ہو جائے گی، کیا ہوگا؟ بدعت کیوں کرتے جی، بدعت میں کیوں شامل ہوتے ہو؟ بہت بچنا چاہیے صاحب، یہ بہت بڑی پریشانی ہے۔ صاحب بیٹی کو دے دیا، بیٹی کو دے دیا، دینے سے پہلے سوچے نہیں کیا، دے دیا۔ اب کوئی بھی بدعت کرو تو صاحب ان کا ساتھ دو، جاؤ، مسئلے پوچھتے رہتے ہیں، جاتا ہوں کیا کرنا، نہیں تو کیا تو ہو جائے گا، کھائے بغیر آ جاتا ہوں، وہ 40واں کا کھانا۔ ارے جانا خود گناہ ہے جی،
اور کھانا دوسرا گناہ. یہ گناہ تو ہو گیا نا, کیوں اسے کرتے ہو جی؟ تو لہٰذا اللہ کے رسول بھگائیں گے ان کو, بھگاؤ ان کو, بدعت سے دور رہو میرے بھائی. چھوٹی سی چھوٹی بدعت ہو, بڑی ہے وہ اللہ کے پاس قیامت کے دن حساب دینا ہوگا. اللہ نے کہا بے شک ہم نے دیا تم کو کوثر. فصلی لربک, صرف اللہ کے لیے نماز پڑھو, صرف اللہ کے لیے قربانی کرو. عرب کے لوگ جانور بہت کاٹتے تھے, بتوں کے نام کاٹتے تھے, حرام ہے. جیسا کہ درگاہوں میں کاٹتے ہیں آج کل, وہ کاٹنا بھی, بتوں میں کاٹنا, مندر میں کاٹنا سب برابر ہے. سارے مذہب کے لوگ اس پر متفق ہیں کہ مندر میں کاٹا ہوا بھی اور سب درگاہ میں کاٹا ہوا دونوں حرام ہے. درگاہ کے پاس لے جا کر بسم اللہ اللہ اکبر بولے تو حرام. مکے میں لے جا کر عبد القادر جیلانی کا بکرا کاٹے تو بھی حرام. بسم اللہ بول کر کاٹے, لیکن پالے بکرا عبد القادر جیلانی کے واسطے, مرغا کاٹے عبد القادر جیلانی کے واسطے, لے جا کے مکے میں کاٹے, کعبے کے پاس کاٹے تو وہ بھی حرام ہے. پالے کس کے واسطے؟ اللہ کے واسطے پالنا کہ عبد القادر جیلانی کے واسطے پالنا؟ حلال مال سے خریدے پیسہ, بسم اللہ اللہ اکبر بول کر کاٹے, لیکن لے جا کے درگاہ کے پاس کاٹے کالا بکرا, حرام ہے اس کا کھانا, وہ گوشت حرام ہے. غیر اللہ کے نام پر جو بھی کاٹا جائے, مرغا ہو کہ جانور ہو, اس کا کھانا حرام ہے. ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کے لیے جو کھانا پکایا جاتا ہے, جانور کاٹنے کی بات چھوڑو, کھانا جو پکایا جاتا ہے غیر اللہ کے لیے وہ بھی حرام ہے. عبد القادر جیلانی کی قندوری, فلاں کی قندوری, فلاں کا یہ, ان کی رضا ان کو خوش کرنے کے واسطے پکاتے ہیں, حرام ہے وہ سب کھانا کھانا. اس لیے سب سے بڑا گناہ کھانے سے ہوتا ہے. کھانے کے معاملے میں بہت محتاط رہنا چاہیے. اللہ ہی کے لیے نماز پڑھو, اللہ ہی کے لیے قربانی کرو, جانور کاٹو تو اللہ ہی کے لیے کاٹو, اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. ان نشانیہ کا ہو لبتر, یہ لوگ آپ کو تانا دیتے ہیں کیا آپ مر گئے تو دنیا آپ کا نام ختم ہو جائے گا, پھر کوئی باقی نہیں رہے گا. نہیں, تمہارا جو دشمن ہے نا عقبہ بن ابی معیط, یہ لوگ ختم ہو جائیں گے, ان کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا. الحمدللہ آپ کا نام قیامت تک رہے گا. ورفعنا لک ذکر, اس سے پہلے ہم نے پڑھا نا علم نشرح کے اندر, ہم نے بتایا تھا کہ قیامت کے دن تک اللہ کے پیارے رسول کا نام لیا جاتا رہے گا. اذان میں اللہ کے رسول پر درود بھیجتے رہیں گے. جب اللہ کی مرضی ہوگی کہ صاحب قیامت آنی ہے تو اس وقت دنیا میں اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا, ورنہ اس وقت تک اللہ اور ہمارے پیارے رسول کا نام لینے والے ہوں گے. کوئی بھی مسلمان, کوئی بھی آدمی اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا تو داخلہ جنت میں نہیں ملے گا. اسلام اس کا نہیں معتبر ہے جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے. لہٰذا اس کا خیال کرنا چاہیے. چند باتیں وہ خاندانی تعلقات کے تعلق سے چند باتیں. گزشتہ مرتبہ میں بتاتا کہ خوشبو کا استعمال, میاں بیوی کو خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے. اچھا عطر یہ سب استعمال کریں, کمرے میں خوشبو رہے, بدن میں خوشبو رہے, کپڑے میں خوشبو رہے. گھر میں استعمال نہیں کرتے, باہر گئے تو عورت لگا کے جاتی ہے تو حرام ہے. باہر پھول بھی نہیں لگانا, اسنو وغیرہ بھی, جس میں خوشبو آتی ہے وہ سب چیزیں نہیں لگانا. لیکن ہماری عورتیں, ہماری بچیاں ایسی ہیں گھر میں نہیں لگاتی ہیں, باہر گئے تو سب لگاتی ہیں. کالج والج کو گئے تو بھی نہیں لگانا, بولا تھا میں اس سے پہلے. تو اس کا خیال کرنا چاہیے. اسی لیے مرد عورت کے لیے نہانے کا طریقہ, ناپاکی سے نہانے کا طریقہ, صحبت رکھ لیں. شریعت کے مطابق نہائے تو پاکی بھی ہو جاتی, ثواب بھی ملتا. نہا لیے, شریعت کے مطابق نہیں نہائے, پاکی ہو جاتی, ثواب نہیں ملتا. نہانے میں ثواب, بیوی کے ساتھ صحبت کیے, اب نہائے, اللہ کے پیارے رسول کیسے بولے ویسے نہائے, کتنا ثواب ملے گا جی. پاکی بھی ہو گئی, ثواب بھی ملے گا. یہ کیا کیے, سنت کا طریقہ معلوم نہیں کیسے نہانا, پانی ڈال لینا سر سے پاؤں تک, ویسا بولے ہی ڈال لیے پانی, ثواب کیا بھی نہیں ملا, پاکی ہو گئی. تو اس لیے حیض کا طریقہ, جنابت کا کیسا نہانا, اللہ کے رسول وہ بھی بتا کر دیے. حضرت اسماء بن یزید ایک صحابیہ کا نام, انہوں آ کر بولے اللہ کے رسول میں حیض سے پاک ہوئی تو کیسے نہانا. اللہ کے رسول پورا طریقہ بتائے. ایسا ہے کہ تم جو ہے پانی لو اور جو اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح دھو لو, اس کا بائیں ہاتھ کو اچھی طرح دھو لو. وہ نیت کرنا, بسم اللہ پڑھنا وہ تو ہے اپنی جگہ. پھر اس کے بعد
3 چلو پانی لے کر وضو کرو، اس کا وضو کرو جیسے نماز کے لیے وضو کرتے، 3 چلو پانی لے کر اچھی طرح سر کے اوپر ڈالو کہ سر کے بالوں کی جڑ تک اتر جائے پانی، پھر اس کے بعد بدن میں پانی ڈال کر نہا لو، ہو گیا۔ لیکن ایک اور بات کرو تو اچھی ہے، نہیں کرے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، غلطی بھی نہیں ہے۔ عطر کا روئی عطر میں کپڑے میں بھگا کر اپنے حیض کی جگہ، خون کی جگہ اچھی طرح پوچھ لو، صاف کر لو، اس لیے کہ حیض کے خون کے اندر ایک بدبو ہوتی ہے، بسان بدبو ہوتی ہے۔ دیکھو اللہ کے رسول کتنا خیال کرتے۔ اس عورت نے پوچھا اللہ کے رسول کو کیسا کرنا؟ حضرت عائشہ بلا کر سمجھائے، دیکھو ایسے کوئی عورت نہاتی ہے اس کو کتنا ثواب ملے گا، اگر ایسے نہیں نہائی اٹھا کر بدن میں پانی ڈال لے نیت کر کے غسل ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ مرد کو بھی چاہیے کہ سب ایسی پہلے تو اپنے بائیں ہاتھ کو اچھی طرح شرمگاہ کے پاس پانی ڈال کے صاف کرے، پھر ہاتھ کو صاف کرے اچھی طرح، پھر اس کے بعد وضو کرے، وضو کرنے کے بعد 3 چلو پانی سر پر ڈال کے اچھی طرح سر دھو لے، پھر بدن پر پانی بہا لے اور اس کے بعد دعا پڑھ لے، یہ بھی وہ بھی، الحمدللہ اس کا ہو گیا۔ دیکھو اتنا ثواب ملے گا سنت کے مطابق۔ اگر وضو نہیں کیا ویسے ہی نہا لیا تو بھی ہو جاتا غسل، لیکن ثواب کم ملے گا، اس کا خیال، خوشبو کا استعمال کرنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دیکھو ایک اور پاکی کا طریقہ بھی ہے، ناخن ہو بال ہو 40 دن سے زیادہ نہیں بڑھانا، لہٰذا عورت کو بھی مرد کو بھی اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، اس سے بدبو آتی ہے۔ حیض کی حالت میں شوہر کے لیے کیا جائز ہے؟ اپنی بیوی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، ساتھ سونا، کھانا پینا سب جائز ہے سوائے جماع کے، ہر چیز جائز ہے، لیکن جماع سے اللہ کے رسول نے فرمایا، منع فرمایا، ہرگز نہیں۔ عورت کا ناپاک ہو، حیض کی حالت میں ہو، اگر اس کے ساتھ کوئی شخص صحبت کرتا ہے تو اس کو بھی تکلیف، اس کو بھی تکلیف، اور بار مرتبہ اس کے ساتھ جماع کرنے والا پاگل بھی ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے، لہٰذا حیض کی حالت میں سب کچھ کرو سوائے جماع کے۔ ہمارے پیارے نبی کی بیویاں بھی حیض کی حالت میں ہوتی، اللہ کے رسول ان کے ساتھ سوتے تھے، لپٹ کے سوتے تھے، کپڑا ڈال کے ان کے ساتھ کرتے تھے۔ ہماری عورتوں کے اندر بہت ساری شرم کی باتیں لڑکیوں کے اندر، اب تو لڑکیوں کے اندر شرم کی بات کم ہو گئی، سب پڑھنے لگی، کالج والے جانے لگے، سب ایک طرح سے سمجھے کہ بہت آزاد ہوگی۔ پہلے تو ایسا نہیں تھا، بڑا مشکل مسئلہ تھا، اس میں بہت ساری خرابیاں بھی ہیں۔ عورت کو لڑکے کو اتنا شرمیلا نہیں ہونا چاہیے۔ ماں باپ کیا رشتہ کر دیے، سب مان لیے، ارے سبحان الحمدللہ، ان کے دل میں نہیں ہے، پسند نہیں ہے لڑکے، ایسا ہرگز نہیں کرنا، زندگی لڑکی کی بیکار ہو جائے گی، گناہ تمہارے اوپر ہوگا۔ ماں باپ بولے میں کیا کرنا، مجھے پسند نہیں تھی پھر بھی انہوں بولے میں کر لیا، ایسا نہیں بولنا۔ لڑکی کو بھی چاہیے کہ ایسا ہرگز نہ بولے، پسند نہیں ہے لڑکا بول دینا مجھے پسند نہیں ہے۔ دوسری جگہ دیکھو، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں، شریعت آپ کو اختیار دی ہے، لڑکے کو بھی لڑکی کو، زبردستی کی شادی نہیں چلتی نا، اس لیے ہماری یہ خواہش ہوتی کہ صاحب ہر محلے میں ایک آدمی رہنا، جا کر دونوں بولے بھئی میری لڑکی کو فلاں آدمی کو دینے والا ہوں۔ اب انہوں تو نہیں پوچھ سکتے نا، ہونے والے سسرے ہیں، البتہ وہ آدمی پوچھ سکتا، لڑکی کو دیکھے پسند آئی، تسلی ہے، سب پوچھ لے سکتے، ہاں صاحب الحمدللہ۔ لڑکی بھی وہ اپنے والد کے ساتھ آئے گی، ان کے پاس پوچھ لیں گے لڑکے سے تسلی ہے، تم کو اطمینان ہے، استخارہ کیے، اللہ سے دعا کی، ہاں الحمدللہ ہو جائے گا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ ماں باپ کی وجہ سے لڑکا لڑکی مان لیتے، وہ جو ایک آدمی تیسرے آدمی رہتا ہے ان کے پاس نہیں مجھے پسند نہیں، اماں بابا بولے میں کر لی، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صاحب ایسے لکھے ہیں، ایک ڈاکٹر صاحب لکھے ہیں اپنا واقعہ کہ میرے پاس ایک لڑکی آئی، پڑھی لکھی لڑکی، آ کر وہ میرے پاس آئی، رونے لگی۔ میں حیران ہو گیا، کیا بھائی بیمار، کیا کوئی معلوم نہیں بیماری، رونے کی بیماری ہے صاحب؟ پوچھا بیٹی کیا بولو نا قصہ۔ بہت دیر کے بعد بولی میری شادی کی تاریخ ہے نا اسی دن میرا حیض ہے۔ ارے تمہارے اماں باپ کو بولو تاریخ بدل دیں، کچھ بھی ہوگا، نہیں تو شوہر، ہاں شوہر کو بولنا کیا، اماں باپ کو بولنا کیا، میں اس دن ناپاک ہوں گھر کو۔ دیکھو بیکار شرم نہ، کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک چیز پیدا کیا ہے کہ صاحب عورت کو حیض آتا ہے، وہ شادی کی تاریخ ہے، شادی دوسرے دن رکھ دیے، تیسرے دن رکھ دیے، 10 دن کے بعد رکھ دیے، اس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی۔ اتنی زیادہ شرم نہیں کرنا چاہیے،
شوہر سے بھی بول سکتی نا. اب انہیں اس کے اماں کو بولنا، انہیں ان کے بابا کو بولنا، انہیں ان کے سمدھی کو بولنا، انہیں ان کے ہونے والے بیٹے کو بولنا. اتنا لمبا قصہ کیا کرنے کے واسطے جی؟ ضرورت نہیں ہے. وہ حیران ہو گئے ڈاکٹر صاحب کہ دنیا میں ایسی بھی لڑکیاں ہیں کیا؟ کہتے ہیں کہ ہرگز مسلمان لڑکیوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بے شرمی نہیں ہے، یہ اللہ نے جو کیا ہے اس کو بتانے کی بات ہے، لہٰذا اس کو بھی خیال کرنا چاہیے. اچھا، اپنا جسم بیوی شوہر کے لیے ان کا پورا جسم حلال ہے. دوسروں کے سامنے اپنی شرمگاہ کو کھولنا ہرگز جائز نہیں. اپنی شرمگاہ کو ہی حفاظت کرنا. پیشاب وشاب کو بیٹھے تو ادھر ادھر دیکھ کر بیٹھنا کہ صاحب ہماری شرمگاہ کو کوئی نہ دے سکے. ایسے ہونا چاہیے. اللہ کے پیارے رسول دور جا کے ایک جھاڑ کے آسرے میں بیٹھ کے پیشاب کرتے. جھاڑ نہیں ملا تو کوئی پتھر دیکھتے، وہ بھی نہیں ملا تو مٹی ایسا جمع کر کے وہاں بیٹھ کر پیشاب کرتے، کوئی نہ نظر آئے. اتنا ہونا چاہیے. ہمارے پیارے نبی نے سب کو ایسے ہی بتایا ہے. لہٰذا میاں بیوی کے لیے سب کچھ حلال ہے، شریعت میں اسی ہے. کچھ لوگ غلط مسئلے سب بیان کر کے رکھے ہیں. کہتے ہیں کہ صاحب جیسے اندھیرے میں صحبت کرنا، اجالے میں نہیں کرنا. اور کسی نے کہا کوئی اپنی بیوی کے شرمگاہ کو دیکھا تو اس کے بچے اندھے پیدا ہوں گے، کانے پیدا ہوں گے. یہ سب چیزیں نہیں ہیں شریعت میں. اللہ نے کہا جو لوگ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، ہاں بیوی کے لیے جائز ہے، باندی کے لیے جائز ہے. اللہ خود بول دیا کہ صاحب ٹھیک ہے تم ایک دوسرے کے واسطے حلال ہو. مرد بیوی کے واسطے، بیوی شوہر کے واسطے حلال ہے. پورا بدن اس کا ہے، اس کا پورا بدن ہے، اس میں کوئی ویسی بات نہیں ہے. لوگوں نے بہت ساری حدیثیں سے بنا کے رکھی ہیں، لیکن اس حدیثوں کو دیکھتے ہیں صحیح حدیث نہیں ہے. تو بیوی شوہر دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہے نا. تو اس میں کوئی بات نہیں. یہ جو حدیث میں لوگوں نے بنا کے رکھا ہے کہ جو شخص کے اپنی بیوی کے شرمگاہ کو دیکھا اس کا بچہ اندھا پیدا ہوگا، کانا پیدا ہوگا، اور جو آدمی کا ایسے کیا تو ایسا ہوگا، ویسے سب حدیث کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا ایک دوسرے کے حلال ہے. یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا. سطر ڈھانکنا سب سے ضروری ہے. پیشاب کرتے وقت بھی آدمی کو چاہیے کہ اس کا خیال کرے کہ لوگوں کے سامنے ہرگز اپنی شرمگاہ کو نہ کھولے. حضرت معاویہ بن حیدہ آ کر پوچھا اللہ کے رسول ہماری شرمگاہ کو کب چھپانا، کہاں چھپانا ضروری ہے؟ کہا کہ دیکھو جی تمہاری شرمگاہ کو ہر ایک سے چھپا سوائے تمہاری بیوی کے. اللہ کے رسول کئی لوگ بیٹھے رہتے ہیں، تب ذرا فری بیٹھے، کہا نہیں تب بھی شرمگاہ کو چھپانا، کوئی نہیں دیکھنا ایک دوسرے کو. اکیلے کمرے میں رہے تو ارے اللہ سے شرماؤ جی، اللہ دیکھتا نہیں کیا تم کو؟ ایسے اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا. ہمارے صحابہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جیسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آدمی اکیلا ہے، ننگا نہا سکتا ہے، بغیر کپڑے کے نہا سکتے، شریعت میں اجازت ہے. لیکن حضرت حسن نہیں نہاتے تھے. کہتے فرشتے دیکھیں گے ہم کو، جن دیکھیں گے، شیطان دیکھیں گے. ہمیشہ پہن کے نہاتے تھے. پانی میں تالاب میں اترے تو بھی بہت سارے لوگ کہا تھا سر کپڑے پہن کے ہی مچھلی دیکھے گی نا ہم کو. اتنا ان لوگوں کو خیال تھا اپنی شرمگاہ کا. لہٰذا ہم کو بھی ایسے خیال کرنا چاہیے کہ سر شرمگاہ کی پوری طرح حفاظت کریں، ورنہ تو اس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ کے پیارے رسول نے ایک بات ایسی بھی فرمائی کہ صاحب ایک آدمی بیوی سے صحبت کیا، دوبارہ صحبت کرنا چاہتا ہے، نہا کر کرے تو بہت اچھا ہے. اگر نہیں نہا سکا تو اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح دھو کر صحبت کرے. یہ سب میاں بیوی کی پوری زندگی ہمارے پیارے رسول نے ہم کو بتائی ہے. لہٰذا ہم کو بھی ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے. ہر چیز میں شریعت کی کا خیال کریں گے، ہر چیز میں ہم کو ثواب ملے گا. یہ سب کچھ باتیں ایسی ہیں کہ لوگوں کو شرم بھی آئے گی، لیکن ہم کو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں بتانی ہے. ان اللہ لا یستحی من الحق. اللہ خود قرآن میں، اللہ کے پیارے رسول حدیث میں سب بتایا ہے، تو ہم کیوں نہ بتائیں دنیا والوں کو. لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھیں. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ اس میں کی جائیں گی. ابھی 6 صورتیں باقی رہ گئی ہیں تاکہ آخری تک ہم ختم کر دیں. آئندہ اس میں 3 یا 4 صورتیں، آخر میں 2 صورتیں بیان کر کے انشاءاللہ رمضان سے پہلے ان صورتوں کو ختم کر دیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حالت میں رکھے، ایمان کی حالت میں بلا لے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، غریبوں پر رحم فرمائے، بچوں پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ بارش برسائے، گرمی کو دور کرے. اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کو دور کرے. اللہ تعالیٰ ہم نے سکون کی زندگی، چین کی زندگی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ حفاظت کی، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں ہم سب کو رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ